السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا عرفانہ. Arabic sentences. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. چلیے پہلے ٹاپک پر چلتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو ایک کوشچن دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا کوشچن ہے ہمارا، واٹ مینس بائی ہاذا. ہاذا کا کیا معنی ہے اور ہم ہاذا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. تو ہاذا کو یوز کرنے کے لیے پہلے ہاذا کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو چلیے ہاذا کے ریلیٹڈ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن معلوم کرتے ہیں. ہاذا جو اسماء اشارہ میں سے ایک اشارہ ہے. اشارہ یہ کہتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی چیز، انسان یا کسی کے طرف آپ اشارہ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اسماء اشارہ، اسماء آپ جانتے ہیں، اسماء مینس نیمز. یہ پلورل فارم ہے اسم کا. اسم یہ سنگولر فارم ہے، مینس نیم. نیم تو آپ کو دور کے یا قریب کے کسی بھی انسان یا پلیسز یا پھر کسی چیز یا پھر کسی پرندہ، جانور یا کوئی بھی، کسی کو بھی آپ کو کسی بھی اسم کو جس کا نام ہے آپ اس کو اشارے سے بلانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں. اگر دور کا بتانا چاہتے ہیں تو آپ اسماء اشارے بعید کو یوز کریں گے. بعید مینس فیر. انگلش میں جس طرح فیر ہوتا ہے نا، دور، تو آپ دور کے لیے اسماء اشارہ بعید یوز کریں گے. لیکن اگر آپ کو قریب کے کسی بھی چیز کو یا انسان کو یا پرندے، جانور، فرشتے یا جو بھی جس کے بھی نام کے ساتھ آپ کو اشارہ کر کے بتانا ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر ایک ایگزامپل کتاب رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کتاب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی سے کہ یہ کتاب ہے، تو آپ یہ کیونکہ آپ کے قریب ہے اس لیے آپ اسے اسماء اشارہ قریب میں گنیں گے. اس لیے کہ اسماء اشارہ 2 ٹائپس کے ہیں. اسماء اشارہ مینس جسے ہم انگلش میں ڈیمونسٹریٹیوز کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ڈیمونسٹریٹیوز بھی 2 پارٹس کے ہیں، 2 پارٹس ہیں. ڈیمونسٹریٹیوز جو پروناؤن کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور کچھ ڈیمونسٹریٹیوز ہوتے ہیں جو ڈٹرمائنر ڈیفائن کرتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ آپ میں سے تقریباً سب کو پتہ ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بس میں اس ویڈیو میں آپ کو سینٹنس سکھانا چاہ رہی ہوں، تو زیادہ گرامر میں نہیں جاؤں گی. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ بس اتنا سمجھیے کہ اسماء اشارہ جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے ہوتے ہیں. اگر دور کے کسی اسم کو آپ کو بتانا ہو تو آپ اسماء اشارہ بعید یوز کریں گے. اگر آپ کو قریب کے کسی اسماء کو یا نیمز کو بتانا ہے تو آپ اسماء اشارہ قریب یوز کریں گے. تو اس کے ریلیٹڈ ابھی بس اتنا ہی بتاؤں گی، کیونکہ اب آپ کو اس کے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن، یعنی سینٹنس کس طرح بنانا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس، کہ اگر کوشچنس اس کے ریلیٹڈ اگر آ جائے آپ کو تو آپ آنسر کس طرح کرو گے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ابھی بتا دوں گی. تو چلیے اسے ہم پہلے اریز کرتے ہیں. ہاذا. ہاذا اسماء اشاروں میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ اسماء اشاروں کی ایکچولی ٹیبل ہے. اس ٹیبل میں ہاذا جو ہے پہلا آتا ہے. پہلا کیوں یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں گی.
یہاں دیکھیے ہاذا کی سب سے پہلے جو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاذا کی میننگ کیا ہے. اگر آپ اسے اردو میں جاننا چاہتے ہیں تو اردو میں اس کی میننگ ہے یہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ. اسی طرح اگر آپ انگلش میں اس کی میننگ جاننا چاہتے ہیں تو دس، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ڈیمونسٹریٹیو میں سے ہے، اور ڈیمونسٹریٹیوز آپ کو پتہ ہے کہ دس، دیز، دیٹ، دوز انہیں کہتے ہیں. تو یہاں پر دس کی میننگ ہاذا سے آتی ہے. دس ہم کسے بتانے کے لیے، کسے ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کوئی قریب والی چیز کو یا پرسن کو یا تھنگس کو، پلیسز کو، جس کو بھی ہو جو قریب ہے آپ کے، آپ اسے بتانے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ اور ایکسٹرا انفارمیشن اگر آپ کو پتہ ہونی ہے تو وہ ہے کہ یہ واحد مینس الواحد، یعنی مینس الون، ون، صرف ایک پرسن کے لیے. جیسے کہ ایگزامپل میں اب یہاں پر ایک قلم اتار دوں، ایک پین یا پینسل، جو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈرائنگ اتنی خاص نہیں ہے، لیکن آپ بس سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی پین ہے. اب یہاں پر میں آپ کو اسے یوز کرنا، یہ صرف ایک ہے، واحد ہے. تو آپ ہاذا کے ساتھ اسے کس طرح یوز کریں گے؟ ہاذا کلام، ہاذا کیونکہ یہ قریب ہے اور ایک ہے تو آپ ہاذا یوز کریں گے. ان کیس اگر یہ دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو آپ اس کے لیے ہاذا نہیں یوز کریں گے. اس کے لیے اسماء اشارہ کا جو ٹیبل ہے اسی میں سے دو کے لیے الگ ورڈ ہے اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ورڈ ہے. تو ابھی یہ صرف ایک کا، ہم کو ایک قلم کے بارے میں بتانا ہے جو قریب ہے، تو آپ ہاذا یوز کریں گے. نیکسٹ ہے اسی کے ریلیٹڈ اور تھوڑی انفارمیشن کہ یہ صرف مذکر یعنی ماسکولین، جسے ہم میل یعنی اسے مذکر کہتے ہیں. مذکر مینس میل، آپ جانتے ہیں انس، تو ان کے لیے ہی بس یہ یوز ہوتا ہے. ایگزامپل آپ اگر فیمینائن یعنی فیمیلز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ایک لڑکی کو آپ کو بتانا ہے جو قریب ہے، تو آپ اس کے لیے ہاذا یوز نہیں کر سکتے. ہاذا فیمیل کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میل کے لیے ہے. اگر آپ بوائے کو بتانا چاہ رہے ہیں یا مین کو بتانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس کو جو مذکر میں آتی ہو، یعنی میل میں آتی ہو، میلز میں، مسکولین میں آتی ہو، اس سے ہی صرف آپ، اگر وہ ایک ہے تو ہاذا یوز کریں گے، ورنہ ہاذا آپ کو ہر ایک کے لیے نہیں آئے گا، خاص کر فیمیل کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے بھی الگ سے ایک ورڈ ہے. دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ دوسرے لینگویجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیل جینڈر میں فیمیل، میل اینڈ تیسرا نیوٹر رہتا ہے. لیکن یہ انگلش میں جو ہے آپ کو 3 جینڈرز ہے. پہلا والا ہے فیمیل، دوسرا ہے میل اور تیسرا ہے نیوٹر. لیکن عربک لینگویج کے حساب سے اگر آپ چیک کرو تو اس میں آپ چاہے پلیسز کو بتاؤ یا تھنگس کو یا انسان، پرسنس کو، کسی کو بھی، آپ کو صرف میل اینڈ فیمیل 2 ہی ملیں گے. اس میں آپ کو نیوٹر نہیں ملے گا، میل یا فیمیل. تو یہ اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے کہ عربک میں صرف میل اینڈ فیمیل 2 ہی ہے. تو آپ جس بھی چیز کو بتاؤ گے، چاہے وہ تھنگس میں سے رہو یا کچھ بھی رہو، پرسنس میں سے رہو یا پلیسز میں سے، وہ میل یا فیمیل میں ہی آئے گا، نیوٹر میں نہیں آئے گا. تو ہاذا کے ریلیٹڈ جو 4 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اس کی اردو میننگ یہ ہے اور انگلش میننگ دس ہے، جو کہ قریب کے چیزوں کو، تھنگس کو بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور
کس کے لیے؟ جو مذکر ہو. مذکر مینس میل. اور اسی طرح کسی واحد انسان چیز یا پلیس یا تھنگ کو بتانے کے لیے. جیسے کہ واحد مینس الون یعنی ون، صرف ایک. جیسے کہ ایک لڑکا یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور آپ اسے بتانا چاہ رہے ہو اشارے میں، جو قریب ہے آپ کے، وہ کھڑا ہے یہاں پر، تو آپ اسے بتا رہے ہو کہ یہ لڑکا ہے. تو آپ کس طرح اسے بتاؤ گے؟ کیونکہ یہ واحد ہے، اکیلا ہے. واحد مینس اکیلا. اور جینڈر کے حساب سے یہ میل ہے، مذکر. اور یہ کیونکہ قریب ہے تو ان دونوں کی میننگ بھی اسی میں آ جائے گی. تو اب ہم اس کے لیے ھذا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے، واحد ہے، مذکر ہے. تو آپ اس کو ھذا یوز کر سکتے ہیں. ھذا یوز کر اس کے لیے سینٹنس آپ کریٹ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ ھذا ولدن. لڑکے کو ہم عربک میں ولد کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ولدن. تو یہ سینٹنس بن گیا. یہ کمپلیٹ میننگ فل سینٹنس آپ کا بن چکا ہے. مینس یہاں پر اس کی میننگ کیا ہے؟ اگر آپ انگلش میں اسے کہو گے تو دس از اے بوائے. اگر آپ اردو میں کہو گے تو یہ ایک لڑکا ہے. اور عربک میں آپ کو کہنا ہو، یہی میننگ سمجھانا ہو کسی کو، تو آپ کہو گے ھذا ولدن، یعنی یہ. ھذا مینس یہ. اور انگلش میں اگر آپ چیک کرو گے تو دس ہو جائے گا. اور ولدن مینس لڑکا. تو ابھی یہ جو اس کے جو 3 شرطیں ہیں ھذا کے ریلیٹڈ، وہ اس نے پورے کر دیے کیونکہ یہ واحد ہے، مذکر ہے اور قریب ہے. تو آپ اسماء اشارہ قریب میں سے ھذا کو اس کے لیے یوز کریں گے. تو یہاں پر ہم نے بنا دیا ایک سینٹنس ھذا ولدن. ابھی چلیے اس کے آگے کا پڑھتے ہیں. یہاں پر کچھ وکیبلری، کچھ میننگز میں نے آپ کو پکچرز کے ساتھ دیے ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ پریکٹس کر لیں کہ ھذا سے سینٹنسز اور کس طرح بنا سکتے ہیں ان ورڈز کو یوز کر کے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا کوشچن ہے ہاؤ ٹو کریٹ میننگ فل سینٹنسز وتھ ھذا. ھذا کے ساتھ ہم ایک میننگ فل ورڈ، میننگ فل سینٹنس کس طرح بنا سکتے ہیں، کیسے ہم ھذا کو یوز کر سکتے ہیں ایک بھرپور میننگ لانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یوز کرتے ہیں ھذا. ھذا سے کس طرح ہم میننگ فل ورڈ سینٹنس بناتے ہیں یہ دیکھیے. ھذا بابن. تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو کچھ امیجز دکھائے تھے، اسی میں سے ایک امیج میں نے یہاں پر، ایک ورڈ میں نے یہاں پر مینس اسم یہاں پر میں نے یوز کیا ہے، وہ ہے بابن. آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں گی. تو یہاں دیکھیے ھذا بابن، یہ پیٹرن ہے اس کا. آپ دیکھیے عربک میں، عربک گرامر رولز کے حساب سے آپ کو جس طرح سینٹنسز بنانا ہے اسے اسی طرح ہی آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. جس طرح ہر گرامر میں، ہر لینگویج میں گرامر کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے اپوزٹ کر دیں گے تو اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. اسی طرح یہ عربک گرامر ہے، سو لہٰذا اسے بھی اسی کی طرح اس کے رولز کے حساب سے ہی آپ کو یوز کرنا پڑے گا. تو اس کے رول کے حساب سے اگر آپ کو ایک میننگ فل ورڈ سینٹنس بنانا ہو ھذا کو یوز کر کے، تو آپ ایک چھوٹا سا، میں یہاں پر ایگزامپل آپ کو پیٹرن بتا رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ یہاں پر ھذا جو ہے ھذا بابن، یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا بابن. ھذا بابن، اس میں ھذا آپ جانتے ہیں یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ اسماء اشارہ میں سے قریب کا اشارہ ہے، یعنی جو قریب کی چیز کو بتانے کے لیے، انسان یا چیز، تھنگ، پلیس جو بھی ہو، اس کو بتانے کے لیے آپ یوز کرتے ہو. تو یہ اسماء اشارہ قریب کا ایک حصہ ہے. دوسرا جینڈر کے حساب سے اگر آپ چیک کرو تو یہ میل کے لیے آتا ہے. اور تیسرا یہ
اگر نمبر کے حساب سے، یعنی اگر 2 انسان ہیں تو آپ یہ یوز نہیں کر سکتے. 2 انسان، 2 چیز یا 2 جگہ کو آپ بتانا ہو تو آپ ہاذا یوز نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک انسان، ایک چیز، ایک پرندہ، جانور، جگہ یا کسی ایک جو قریب ہے اور جو میل ہے اسے بتانے کے لیے آپ ہاذا یوز کرتے ہو. تو یہاں پر میں نے ایک دروازے کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں پر ایک ڈور ہے جو کہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہے. اور عربک لینگویج کے حساب سے بابن جو ورڈ ہے دروازے کے لیے، جو ورڈ آپ بابن یوز کر رہے ہو، یہ میل میں آتا ہے. یہ جاننے کے لیے آپ کو عربک گرامر بھی سمجھنا پڑے گا، لیکن یہ سینٹنس کے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس میں صرف آپ کو سینٹنس بنانا بتاؤں گی. گرامر کے ریلیٹڈ میرے ویڈیوز دوسرے ہیں جو میں تو آپ چاہو تو جب بھی میں اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا دوں آپ اسے چیک کر سکتے ہو. تو ابھی کے لیے فی الوقت میں سینٹنس بنانا بتاؤں گی آپ کو. تو بابن جو ہے میل میں آتا ہے اور یہ واحد ہے، مینس ایک ہے، اور یہ قریب ہے، تو لہٰذا آپ اس کے لیے ہاذا یوز کریں گے. تو ہاذا بابن، ہاذا بابن، اس کی اردو میں میننگ ہے یہ دروازہ ہے، اور انگلش میں دس از اے ڈور. تو یہاں پر اے ڈور جسے میں نے کلر کوڈنگ میں لکھا ہے، آپ جانتے ہیں میں زیادہ تر کلر کوڈنگز کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو اپنا دماغ ہے آسانی سے سمجھتا ہے، ہر چیز کو یاد رکھتا ہے. تو میرے حساب سے یہ بیسٹ طریقہ ہے میموری پاور کے لیے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو یاد رکھنے کے لیے. تو یہاں پر بابن کو میں نے جو بھی میننگ عربک میں اور اردو میں اور انگلش میں آتی ہے اس کو ریڈ میں کر دیا، اور جو ہاذا کی میننگ ہے اسے اردو اور انگلش میں بلیک میں کر دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاذا کی میننگ اس میں سے یہ اور ہے کے لیے آتی ہے، اور انگلش میں دس از کے لیے آتی ہے. ایکچولی تو صرف دس کے لیے آتی ہے، لیکن اس کے ریلیٹڈ کوئی ورڈ، کوئی لفظ عربک میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو بھی اسی کے اندر ایڈ کر لو گے. اور وہ پیٹرن کس طرح آئے گا یہ بھی گرامر رولز کے حساب سے ہی آپ کو پتہ چلے گا، جو میں آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی. تو ابھی فی الوقت ہم نے سیکھ لیا کہ ہاذا بابن جو ایک سینٹنس ہے اس کو کس طرح بنانا ہے اور اس کی میننگ کس طرح آئے گی. آپ کو یہاں پر ایک کمپلیٹ میننگ آ چکی ہے، یعنی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ہم کس طرح میننگ فل سینٹنس کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عربک میں ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے، دس از اے ڈور، ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹنس ہے. تو یہ ہمارا میننگ فل سینٹنس بن گیا. اسی طرح اب باقی جو اسم مینس نونس یہاں پر اسما یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ یہ سب بنا سکتے ہو. کس طرح آپ آگے چل کر دیکھیے یہ ہاذا جو بلیک میں میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ سارے ہاذا کی میننگ سے، اور جو ریڈ میں میں نے دکھایا ہے وہ سارے اس سینٹنس میں، خاص کر اس سینٹنس میں جو بھی ریڈ میں ہیں وہ اسم ہے. اسم مینس نیم ہے. ڈور نیم، دروازہ نیم، بابن نیم. ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں اسے کیونکہ یہ قریب کو بتاتا ہے، قریب کے اسم اشارے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اردو میں میننگ یہ اور ہے دونوں کی میننگ آتی ہے، اور انگلش میں دس از آتی ہے. اب چلیے یہاں پر ایک اسم میں نے پہلے لے لیا ہے ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا بابن. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر تو بابن لکھا ہے اور یہاں پر ال لکھا ہے. اس کا بھی ریزن ہے جو آگے میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کو سینٹنس اس طرح بنانا ہے کہ آپ کو اس کے آگے اگر آپ کو میننگ فل سینٹنس بنانا ہے تو آپ کو ال ہٹا کر سینٹنس بنانا ہوگا. اگر ال ہٹ گیا تو آپ اس بابن کو لاسٹ میں تنوین دیں گے. تنوین آپ کو پتہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جسے ہم عربک میں ضمتین
یعنی دو پیش، دمتین دو پیش کو کہتے ہیں، فتحتین دو زبر کو کہتے ہیں، کسرتین دو زیر کو کہتے ہیں۔ تو تنوین کو ہمیں لگانا پڑے گا۔ اگر ہم ال کو ہٹا دے تو، اگر ال کے ساتھ لکھے تو آپ صرف ہلکا اعراب لگائیں گے۔ ہلکا اعراب مینس اس میں تنوین نہیں ہوگی، یا تو صرف ایک پیش ہوگا یا ایک زبر ہوگا یا ایک زیر ہوگا۔ تو ہم ابھی ال کے بغیر یہاں پر سینٹنس میں یوز کریں گے، کیونکہ میننگ فل سینٹنس بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو ال ہٹانا پڑے گا۔ وداؤٹ ال ہٹائے کے اگر آپ البابو لکھ دیں گے تو یہ میننگ فل سینٹنس نہیں ہوگا، یہ صرف ایک فریز، ایک کلاس جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ صرف ایک ناقص، ایک ٹکڑا بن جائے گا سینٹنس کا، تو یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوگا میننگ فل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ کو میننگ فل ٹوٹل سینٹنس بنانا ہے تو آپ صرف اس کو ال ہٹا کر لکھیں اور آخر میں آپ کو تنوین ڈالنا ہے۔ تو یہ ہو گیا بابن، جس طرح میں نے یہاں پر تنوین ڈالا ہے اسی طرح۔ چلیے نیکسٹ میننگ دیکھتے ہیں، الولدو۔ الولدو مینس بوائے، لڑکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی قریب میں آپ کے لڑکا کھڑا ہوا ہے اور آپ اسے اشارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کس طرح لکھیں گے، ھذا ولدن۔ ال کو ہم نہیں لکھیں گے، ال ہٹا دیں گے۔ تو ال ہٹانے کے بعد کیا ہوگا، یہ صرف ولدن بچ جائے گا، دن، کیونکہ یہاں پر آپ کو ولدو تھا ال کے وجہ سے، کیونکہ ال جو اگر سامنے اگر آپ کے آ جائے تو آپ تنوین نہیں لگا سکتے آخر میں۔ تو اگر آپ ال ہٹا دو گے تو تنوین لانا پڑے گا آپ کو، یہ رولز ہے۔ اگر ال آئے تو تنوین نہیں آئے گا، اگر ال نہ آئے تو تنوین لگانا پڑے گا۔ ال ہم کیوں لاتے ہیں، کیونکہ کسی اسم کو مینس نیم کو آپ کو اسپیشل بتانا ہو تو آپ اسے یوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اسپیشل نہیں بتانا، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ لڑکا ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پر ھذا ولدن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہو گیا، اور انگلش میں اس کی میننگ ہو جائے گی دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے۔ اسی طرح پھر چلتے ہیں نیکسٹ پہ۔ نیکسٹ میننگ ہے رجل۔ رجل سیم جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، ال ہٹا کر آپ کو ھذا کے ساتھ ایک آدمی جو قریب کھڑا ہے آپ اسے بتا رہے ہیں اشارے میں، تو یہاں پر آ جائے گا ھذا رجل۔ رجل ہم نے یہاں پر ال ہٹا دیا تو یہ ہو گیا تنوین کے ساتھ رجل، اور اس کی میننگ بھی آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں دس از اے مین، اور اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک آدمی ہے۔ اسی طرح پھر چلتے ہیں چوتھے میننگ پر، الکتابو۔ یہ سارے جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں یہ عربک میں میل ہے، مینس مذکر ہے، لہٰذا میں نے ان کے لیے ھذا یوز کیا ہے۔ آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربک میں کن اسم کو مینس نیمز کو آپ کو میل میں کاؤنٹ کرنا ہے اور کس اسم کو آپ کو فیمیل میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ پتہ رہے گا تبھی آپ اشارہ صحیح سے یوز کرو گے۔ آپ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ سارے میل میں آتے ہیں، تو لہٰذا میں نے ان کے لیے آپ کو ھذا اشارہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کے فیمیل نیمز یہاں پر آ جائے تو آپ اس کے لیے ھذا نہیں یوز کر سکتے۔ تو چلیے اگلا اسم لیتے ہیں، الکتابو۔ ایک کتاب جو آپ کے قریب ہو، آپ اسے لکھیں گے کسی کو بتاتے ہوئے، کہیں گے کہ یہ ھذا کتابن، ھذا کتابن۔ یہاں پر ال کے ساتھ ہے اسی لیے یہاں پر ہلکا اعراب ہے، یہ ال آنے کی وجہ سے یہ ہلکا اعراب آ گیا آپ کو، لیکن اگر آپ ال ہٹا دو گے تو یہ کتابن بن جائے گا تنوین کے ساتھ۔ تو یہ بن گیا دس از اے بک
یہ ایک کتاب ہے. تو یہ ہو گئے سینٹینس جو ہاذا کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں. اب چلیے اس کے ریلیٹڈ کچھ اور معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوشچنس آ جائے تو آپ ان کوشچن کے ان سوالوں کے جواب کس طرح دیں گے. پہلا سوال ہے ما ہاذا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما ہاذا. ما جس کی میننگ ہے واٹ. انگلش میں آپ اس سے واٹ کی طرح، انگلش میں جس طرح واٹ ہوتا ہے اسی طرح عربک میں ما ہوتا ہے واٹ. ما ہاذا. کوئی ایک کتاب یہاں پر پڑی ہوئی ہے جو قریب ہے آپ کے، اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ ما ہاذا. ما ہاذا اس کی میننگ ہوتی ہے ما مینس واٹ. اگر آپ انگلش میں اسے بنائیں گے تو یہ اس طرح ہوگا واٹ. اس کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایز، ایم، آر ان ورڈز کے لیے عربک میں کوئی اسپیسیفک کوئی ورڈ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. آپ کو اس کو گرامیٹیکل رولز کے حساب سے ہی سمجھنا پڑے گا. ہاذا. ہاذا کی میننگ ہے یہ، مینس دس. واٹ از دس. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے جو قریب ہے، اس چیز کو بتا کر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے تو آپ کہو گے ہاذا. جب آپ آنسر دو گے یہ تو کوشچن ہو گیا. اگر آپ آنسر دو گے تو آپ آنسر میں اس کے اپوزٹ دو گے. ہاذا کو آپ پہلے لے کر آؤ گے. ہاذا کتابن. یہ تنوین کے ساتھ آئے گا. ہاذا کتابن مینس واٹ از دس کا آپ آنسر کیا لکھو گے. واٹ از دس یعنی مینس آپ عربک میں اسے ما ہاذا کہو گے. اور اگر آنسر آپ کو دینا ہے تو عربک میں ہاذا کتابن، انگلش میں دس از اے بک. نیکسٹ کوشچن ہے من ہاذا. من کسی پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے کی میننگ تو ویسے تو ان دونوں میں ایک ہی فرق ہے کہ یہ تھنگس، چیز، پلیسز کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کی میننگ واٹ ہے. اور من صرف پرسنس کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن ما آپ چیزوں کو بتانے کے لیے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کتاب کا ایگزامپل دیا تھا کیونکہ وہ ایک چیز تھی، لہٰذا آپ اس کے لیے آپ نے ما یوز کیا. لیکن اگر ایگزامپل ایک لڑکے کو آپ کو بتانا ہے تو اگر آپ کو پوچھنا ہے ایکچوئل میننگ ہو میں آئے گی. اس کی ایکچوئل میننگ ہے ہو. تو آپ جانتے ہیں ہو ہم زیادہ تر جو ہے پرسنس کو بتانے کے لیے کرتے ہیں. ہو. من ہاذا اس کی میننگ ہے ہو از دس. ہو از دس. آپ آنسر کیا لکھو گے عربک میں اس کا؟ یہ تو کوشچن تھا اور آپ کو اس کا آنسر لکھنا ہے ہاذا. ابھی سمجھیے کہ کوئی قریب میں آپ کے کھڑا ہوا ہے اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، ہو از دس. تو آپ اس کا آنسر دو گے ہاذا، جو لڑکا ہے آپ کے قریب تو آپ کہو گے ہاذا ولدن. یا آدمی ہے تو رجلن ولدن. تو آپ نے آنسر دیا ہاذا ولدن. یہ اس کا آنسر ہوگا. اسی طرح آپ جو انسان پرسنس ہے ان کے لیے من آئے گا، وہ بھی ہو اس کی میننگ ہے. ماں کی میننگ واٹ ہے اور ہو من کی میننگ ہے. تو ولدن، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے. آپ نے کہا آنسر دیا کہ یہ لڑکا ہے. تھرڈ کوشچن ہے، چلیے
تھرڈ کوشچن پر چلتے ہیں. تھرڈ والا ہے حل. حل. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اور حل میں کیا فرق ہے. سیم ہے تب سے آپ کو جو ایگزامپلس دیے ہیں جیسے کہ کتاب کے دیے تھے اسی طرح یہاں پر پھر سے ایک کتاب جو قریب ہے اس کے لیے یوز کر رہی ہوں. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے قریب میں ہے. تو ابھی کسی کو اس کے ریلیٹڈ صرف ہاں یا نہ میں مینس یس اور نو میں آنسر چاہیے. یس اور نو میں آنسر چاہیے تو وہ آپ سے ڈاؤٹ فلی یہ کوشچن کرے گا کہ ھذا کتاب. تو وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی کتاب ہے. تو اگر آپ دیکھو گے اگر وہ کتاب ہے تو آپ کہو گے یس، جس کا آنسر یس ہم جسے عربک میں نعم کہتے ہیں. نو جسے ہم عربک میں لا کہتے ہیں. تو اس میں سے جو بھی آپ کا آنسر ہو. اگزامپل یہاں پر قلم ہے مینس پین ہے اور آپ کے دوست نے یا جس نے بھی آپ سے کوشچن کیا ھذا کتابن تو آپ کہو گے لا نہیں. ھذا آپ کیا آنسر کیا دو گے ھذا. اب یہاں پر جو آپ کو ڈالنا ہے وہ ہاں یا نہ میں سے جو ڈالنا ہے وہ آپ کو کاما کے ادھر ڈالنا ہے. آپ آنسر میں ڈالو گے کوئی قلم کہے گا اگر آپ سے کوشچن کرے گا کہ ھذا کتابن اور یہاں پر قلم رکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر لا ڈالو گے. ان کیس اگر آپ سے کسی نے پوچھا یہاں پر کتاب ہی رکھی ہوئی ہے اور آپ کے دوست نے یا کسی نے آپ سے کہا کہ ھذا کتابن تو آپ انہیں جواب دو گے نعم یس ھذا کتابن. تو اس میں سے آپ کو جو بھی آنسر دینا ہے اس ڈیش میں دینا ہے اس بریکٹ میں اور باقی کا جو ہے آپ کو آنسر جو اوریجنل ہے وہ لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر کتاب رکھی ہوئی ہے تو ھذا کتابن لکھنا ہے. اگر کتاب نہیں قلم ہے تو آپ ھذا قلمن لکھو گے. تو یہ آپ کو آنسر چیک کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے حل کی میننگ بھی کیا ہے مینس واٹ ہے. کی میننگ بھی واٹ ہے اینڈ ماں کی میننگ بھی واٹ ہے. ان تینوں کی میننگ بھی واٹ ہے. لیکن اگر آپ کو کمپلیٹلی کچھ آنسر چاہیے یعنی صرف ہاں اور نہ میں نہیں کمپلیٹ آنسر چاہیے جس کا آنسر دیا بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویسے کوشچنس کے لیے آپ ما یوز کرو گے. اگر آپ کو صرف ہاں یا نہ میں آنسر چاہیے تو اور حل ان دونوں میں سے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو. اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے. آپ حل یوز کرو یا یوز کرو دونوں کی میننگ سیم ہے. حل اور ھذا کتابن تو آپ کو آنسر اسی طرح دینا ہے. تو یہ ہو گیا آج کا ویڈیو کمپلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا.